سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها سبحان الله وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. جتنی آواز اپنے موبائل پر استعمال کرنی ہے، موبائل پر کم از کم اتنی آواز ضرور اپنی زبانہ تو ادا کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ وسلام یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب العالمین. اسی تساں دی بارگاہ دے اندر شکرانے کے کلمات پیش کرنے ہیں. مولا تہاڈی مہربانی اساں گناہگاراں کی اپنے گھر بلا لیا. کوئی لمبی تقریر نہیں، یہ تہاڈے نال ہے. چونکہ وقت دیاں تناواں جڑیاں بالکل کھچی ہوئی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ سویرے کوئی بندہ جڑا وہ نماز فجر رہ جائے. اگرچہ راتاں لمبیاں ہو گئی ہیں، کافی تقریراں تساں سماعت کر چکے ہو. کوئی لمبی گفتگو میں ارادہ ہی نہیں، 2 یا 3 شعر نعت پاک کے 2-4 ضروری گلاں میں کرنیاں اور اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی. حضرت علامہ محمد عزیز صاحب تو عرض کر رہے ہیں یا رب العالمین اسی شکرانے دے کلمات ادا کرنے ہیں. تساں اساں گناہگاراں کی اپنے گھر بلا لیا. سبحان اللہ. اس تو بعد میں شکر گزار ہوں جناب سردار محمد قاسم صاحب کا. آپ نے دعوت دے کے مجھ گناہگار کو اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا. بنیادی طور پہ اج کی جیڑی محفل پاک ہے علامہ مفتی قدیر احمد صدیقی صاحب ڈھیر سارے اسمال اگر وہ ایک اس میں گرامی میں وہ لمحہ ٹائم مزید جڑا ہو کے چلا جائے گا. حاضرین محترم اسی بنیادی طور پہ عزیزم سردار محمد شاہ زیب جنہوں نے اپنے سینے دے اندر اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال مقدس کلام جڑا ہے سمویا. سینے دے اندر اللہ دا کلام جڑا ہے دل و دماغ دے اندر اللہ دا مقدس کلام اللہ دے فضل و کرم دے نال اساتذہ دی محنت دے نال والدین دیاں دعاواں دے نال دل و دماغ دے اندر انہوں نے یہ سمویا اور اس مسجد دے اندر نماز تراویح دے اندر انہوں نے قرآن پاک سنایا بھی. اسی طرح نے قرآن پاک سنایا بھی. تو میں مبارکبادی پیش کرنا رب کریم آپ لوگ قرآن پاک کا یہ جڑا نور ہے
یہ مزید اس کے اندر اضافہ فرمائے، الفاظ دا نور مزید عطا فرمائے، اور عمل کی دنیا کے اندر اور آپ نو قیامت والے دن اپنے والدین واسطے بالخصوص اور اقرباء واسطے بالخصوص رب کریم کی بارگاہ دے اندر شفاعت کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ میں انشاءاللہ بات کی پابندی کروں گا۔ بنی ہے ساری خدائی، بنی ہے ساری خدائی، میرے نبی کے لیے حضور دا ذکر ہی سہارا ہے، نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے، سب دی زبان پہ آ جائے، بنی ہے ساری خدائی، کبھی تو خواب میں جوانا نہ ساڑھا مقابلہ تو کوئی نہیں، ماشاءاللہ، کیا بات، میری 65 سال عمر ہے، اللہ نے فضل اللہ اللہ انہا جوانا دی جوانی اور زبان والا سلامت رکھے۔ میں مقابلہ کوئی نہ توڑے نہ نہ کسی اور نہ ہے، ماشاءاللہ، تو مرض کر رہے ہیں۔ کبھی تو خواب میں آ جائیں یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں آ جائیں یا رسول اللہ، میری بھی نیند سنور جائے، دو گھڑی کے لیے میری بھی نیند سنور جائے، دو گھڑی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے، نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے، حضور روئے ہیں امت کے واسطے، جیسے
وچ ہی ہو جائے جی جی بالکل بے آیات شک۔ قرآنی حدیث سے مبارک واہ 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 واہ۔ لیکن کیا بات ہے عاشق نے اس گل کو بن کے رکھ دیتا ہے واہ واہ۔ حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے ہے کون روتا زمانے میں ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے ہے کون روتا زمانے میں ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میں گفتگو گھٹ کر اس وجہ تو ارادہ رکھنا اور میں ابتدائے سورہ بقرہ دی ابتدا تو الف لام میم تو ابتدا کی تھی تاکہ نہ یہ کوئی تشریح کر سکتا ہے تو نہ کسی نے کیتی ہے تو نہ ہو سکتی ہے حروف مقطعات ادھی تشریح ہے ہی نہیں یا اللہ جانے تو یا او دے محبوب جانے گویا کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام دے سورہ بقرہ دی ابتدا دے اندر ایک بیریئر کھڑا کر دیا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی محدث کوئی مفسر کوئی پروفیسر کوئی کسی یونیورسٹی کا کانسلر وائس کانسلر کسی کالج کا پرنسپل کوئی شیخ الحدیث یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں قرآن جاننا ہوں واہ واہ۔ کہ میں قرآن جاننا ہوں کوئی دعویٰ نہ کر سکے کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے دعویٰ اگر کرے یا میں رب کراں یا میرا محبوب کرے کہ میں قرآن یا بھیجن والا دعویٰ کرے یا جس ہستی سے اتاریا گیا ہو جبریل کے اندر بھی یہ خیال آیا اللہ دسیا سے کوئی نہیں کوئی ایکسپلین نہیں کیتا کوئی ڈیفینیشن بنا الفاظ بنا حروف دی بیان نہیں فرمائی کیا کراں چلو نوکر دا کم ہے ادھر حکم ملے محبوب دی بارگاہ دے اندر ادھر حکم ملے گا تو پوچھ کے آ جاؤں گے گل اتنی ہے یا رب العالمین ایک یہ معاملہ ہے ایک یہ سلسلہ ہے جبریل امین دے دل دے اندر بھی ایک ہی خیال ہے حضور بھیجن گے میں پوچھ کے آ جاواں گا لے آن والا میں لیکن دسیا نہیں اللہ پاک نے دسیا کوئی نہیں کوئی دے بارے کوئی معانی و مطالب دا تذکرہ نہیں کیتا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سب تو قبل کے کیتا درود و سلام پیش کیتا درود و سلام پیش کرن تو بعد عرض کیتی الف میرے محبوب نے فرمایا جنہ دے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہو میرے آقا نے فرمایا علم تو میں پتا ہے میں جاننا وا میں علم ہے میں جاننا وا دا مانا کہوے جبریل کیوں کو سب تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مقدس جس وقت سیدنا آدم علیہ نبینا تے حکم ملدا پیا اس جدو لے آدم سب تو پہلے جھکن والا جبریل ہے وہ جانتا ہے کہ جیڑی گل زبان مصطفیٰ تو نکلتی پئی ہے سچ یہی ہے اگے آرگومنٹ نہیں کیتی کوئی سوالیہ انداز اختیار نہیں کیتا کہ لے آن والا میں
نہیں خاموشی اختیار کیتی ہے کیونکہ جبریل جاندا ہے جیڑی گل حضور فرماتے پہلے سچی ہوئی ہے سچی ہوئی ہے واہ سچ اسے دا نام ہے لام حضور نے فرمایا اس کا بھی پتہ ہے میم فرمایا اس کا بھی علم ہے جبریل اگے گل کاری دا بھی پتہ ہے جبریل خاموش ہے دل دے اندر خیال آئی کہ میں تے پوچھی تے ایسا تے دساں حضور دی بارگاہ میں یعنی جبریل دے دل دے اندر خیال اچھا اس مقام دے اوتے اہل سنت دا عقیدہ عیاں ہے واہ 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 اس مقام دے اوتے اہل سنت کا نظریہ بڑا پختہ ہے پتہ یہ چلا کہ حضور جبریل کی وحی کے محتاج نہیں ہے کہ جبریل بتائے تو حضور کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ رب کی مرضی ہے جبریل بعد میں پہنچے بتا پہلے دیا جائے یہ رب اللہ کی مرضی ہے یہ مولا کی مرضی ہے جبریل بھیج کے گل کیتی جائے یا جبریل اجے پہنچے ہی نہیں تے اپنے محبوب نال ہم کلام ہو لیا جائے جبریل حضور دی وحی کے محتاج نہیں یہ پہلی آیت یارے سنت دا عقیدہ جڑا واضح کر رہی ہے جڑے ممبران سے بیٹھ کے بکواس کرنے کہ جبریل کے آنے سے وحی لانے سے حضور کو خبر ہوتی ہے پتہ چلتا ہے وہ جھوٹے ہیں بے شک یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جبریل بھیج کے حضور نال گفتگو فرمائی جائے یا جبریل رستے اندر ہو گئے تے اپنے محبوب کو دس دیتا جائے میرے محبوبہ اے جڑا سیکرٹ میسج آ رہا ہے اے جڑے حروف آ رہے ہیں ایبریویٹڈ ورڈز جڑے آ رہے ہیں میرے محبوبہ یا تو جانتا ہے تو یا بھیجن والا جانتا ہے اے جڑے جتنے بھی اس کے بعد جتنا ایبریویشن کا استعمال ہوا ہے استاد جی ایبریویٹڈ ورڈز کا جڑا استعمال ہوا ہے انہوں نے قرآن پاک تو یہ چیز سیکھی ہے کہ قرآن نے کیسے ایبریویشن کا استعمال جڑا ہے تو میں عرض کر رہے ہیں میرے دوستو حضور نبی پاک علیہ السلام جبریل امین دی وحی دے محتاج نہیں ذالک الکتاب ہاں جبریل کے خیال آیا آخر مکی تے کوئی پتہ نہیں تے کیوں نہ میں سب تو پہلے حضور دی بارگاہ دے اندر اس بڑے دروازے اگے جوری پھیلا کے علم دی خیرات طلب کر لوں یا رسول اللہ میں کی بھی دس دیو آقا من بھی دس دیو پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اسرار بین اللہ و رسول اے اللہ و دے رسول دے درمیان راز دیاں گلان جبریل تو الگ ہو اے تیرا کوئی مقصد نہیں نہ کچھ میٹر ہوندے ریسٹرکٹڈ کچھ میٹر ہوندے کانفیڈینشیل کچھ ہوندے سیکرٹ کچھ ہوندے ٹاپ سیکرٹ کچھ ہوندے ٹاپ سیکرٹ آکھیا اے او گفتگو ہے اللہ دے رسول دے درمیان جڑی ٹاپ سیکرٹ ہے اس انہاں دا جبریل دے نال بھی کوئی تعلق نہیں لہذا کوئی مولوی کوئی محدث منبر تے بیٹھ کے اعلان نہ کرے کہ میں قرآن جانتا ہوں قرآن یا رب جانتا ہے بھیجن والا یا مصطفیٰ جانتا ہے ابتدا دے اندر آلے سنت دا عقیدہ واضح کر جاتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے او بلند رتبہ کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک نہیں کوئی شک و شبہ نہیں جیڑی حافظ شاہ زین صاحب دے سینے دے اندر ہے تواڈے سینے دے اندر میں تے حافظ کوئی نہ میں نکا جا اللہ جے فوج دے اندر تھوڑی نوکری کیتی ہے اور اس وقت میں ایک دیہات دے اندر چھپی تے ایک جنگل دے اندر کیونکہ شہر اندر تے مفتی تے بڑے علماء ہوندے تے سڑے جے جنا کھڑی جی کہ کنارے ہو کے اپنی ڈیوٹی کرے حاضرین محترم اگے بھی پھر عقیدہ بیان کیتا ہدی للمتقین اے متقین واسطے ہدایت ہے دوسرے مقام میں فرمایا ہدی للناس تطبیق کس طرح کی جائے ایک طرف قرآن آتا ہے متقین دے واسطے ہدایتاں دوسری طرف حکم ہوتا ہے میں تمام انساناں واسطے ہدایتاں
مفسرین کرام فرماتے ہیں حقیقت دے اندر انسان ہے ہی وہ جڑا متقی ہے. حقیقت دے اندر متقی ہی انسان کہلانا ہے. دوسرا کون ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا. حقیقت انسان ہوئی ہے جڑا متقی ہے. اگے پھر اتنے تھوڑا مزید اتنے عقیدہ بیان کیتا جا رہا ہے. اہل سنت کا عقیدہ بیان کیتا جا رہا ہے. اس عقیدے دی بنیاد پہلی سیڑھی کیڑی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب تے ایمان. غیب تے ایمان کیوں ہے جی؟ ہر وہ شے جیڑی زبان مصطفیٰ تو جیڑا کلمہ ادا ہو جائے، جیڑی گفتگو زبان مصطفیٰ تو ادا ہوئے، اس نو من لین دا نام ایمان ہے. جتنی غیب دیاں خبراں میرے آقا دی زبان تو جدا ہون، فرشتے ہیں اسا کی کوئی پتہ نہیں، پر پیارے نبی پاک نے دسیا ہے جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ ہے، محبوب نے دسیا ہے سن تے کوئی پتہ نہیں. قیامت تو بعد اے کم ہون گے، اے چیزاں ہون گیاں، قیامت تو قبل اے معاملات ہون گے. حضور نے دسیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز نو ثانوی حیثیت دیتی اس مقام پہ. سوال اگرچہ قیامت نو پہلے نماز دا ہے، لیکن اس مقام تے عقیدہ کے دیتا پہلے اپنے محبوب نو رکھیا، نماز نو دوسرے نمبر تے. نماز نو ثانوی حیثیت دیتی، سیکنڈری حیثیت دیتی. پہلے اپنے محبوب نو آکھیا میرے محبوب نو من، without any hesitation, without any criticizing, without any objection. میرے محبوب دی زبان تے ٹرسٹ کر، میرے محبوب دی زبان تے فیت کر، کانفیڈنس کر. جیڑی گل میرا محبوب فرما دے وے اس نو من لے. پتہ چلیا محبوب نو من لینا بندہ ہو گیا ایمان والا. ہن تو ایمان والا ہو گیا کہ ہن نماز ادا کر. نماز دی رکھ لائی ہوئی پہلے ایمان تے اپنا کامل کر لے. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جیڑی گل جیڑیاں غیب دیاں گلاں ساڈے محبوب دی زبان تو جدا ہون، جڑے کلمات طیبات ساڈے محبوب دی زبان تو ادا کیتے جان، انہاں نوں مندا جا. اوتھے آرگومنٹ نہیں چل سکتی، اوتھے کوئی چون چرا نہیں. بغیر چونو چرا دے ساڈے محبوب دیاں گلاں مندا چلا جا. محبوب اگر فرما دے میں اپنے رب نو دیکھ کے آیا تے من جا. محبوب فرما دے صحابہ دے سوال دے جواب دے اندر اگر محبوب فرما دے کہ میں جنت دے اندر انگوراں دا گچھا پکا ہویا میں اس نو پکڑ لیا تے من جا. اگر محبوب فرما دے میں اس جنتی بھی جاننا وا جڑا سب تو آخر دے اندر جنت دے اندر جائے گا. گرتا ہوئے گا، اٹھتا ہوئے گا، کدی گوڑیاں باہر جاندہ پیا ہوئے گا، گرے گا، اٹھے گا، حتیٰ کہ جنت دے دروازے پہنچ جائے گا. میں محمد جاندا وہ کون ہے، او دا کے نا ہے، او دے والد دا کے نا ہے، او کیڑے قبیلے دا ہے میں جاندا. من جا زبان مصطفیٰ من جا. تیرا محبوب میرا محبوب لاڈلے اللہ دے محبوب کائنات دے نبی پہلے دن تو لے کے حیات زہری دے روزے پہلی گھڑی تو لے کے حیات زہری دے آخری لمحے تک اور قبر دے اندر پردہ کرن تک تو ہم تے میں نے یاد کرنے رہے، تو ہم تے میں نے یاد کرنے رہے. اسے واسطے رومی آکھیا کہ وہ محبوب نو کہ انہاں دی محبت اور پیار انہاں نا یاری لال ہے. اجازت ہوئے تو میں فارسی دے دو چار شعر پڑھ ترجمہ میں کر دے سکے انشاءاللہ. اجازت ہوئے تھے. رومی فرماؤں دے نام احمد، نام احمد چون چونی یاری کند تاکہ نورش چون مدد گاری کند
دے نال دوستی کر لے یاری لا لے تاکہ اس میں گرامی دا نور تیری مدد واسطے آ جائے تیرا مددگیر ہو جائے یعنی حضور دے ذکر دی محفل سجا لے تاکہ نبی پاک دے اسم دا جڑا نور ہے تیری مدد واسطے آ جائے رومی فرماندے نام احمد چوں ہی سارے شد حسین تاج باشد ذات روح الامین جس وقت تو نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا رہنا ہے واہ 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 انہاں دے تذکرے کرنا ہے تے تیرے کوڑ پاسے ایک نور دا مضبوط دائرہ لا دیتا جاتا ہے حصار قائم کر دیتا جاتا ہے حصار دے اندر آ جانا ہے اس نور دے دائرے دے اندر مضبوط دائرے دے اندر موجود ہونا ہے تے پھر کے ہوتا ہے جبریل امین بھی تیری مدد واسطے اتارے جاتے ہیں جبریل امین تیری مدد واسطے اتارے جاتے ہیں میں آخر دیتے جڑا خاص پیغام دینا چاہتا ہوں جڑا سب تو ضروری ہے اس وقت معاشرے کے اندر اس وقت بے ادبی دی ایک فضا قائم ہے گستاخی دی ایک فضا قائم ہے اور میں جس نے بخاری و مسلم دی وہ حدیث میرے سامنے رکھنی ہے میرے آقا نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کثرت سے ہوگی جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہوگی علم تو مراد کے اٹھا لیا جائے گا علم دا جڑا نور ہے وہ ختم کر دیتا جائے گا لوگوں دیا زبانہ کے الفاظ ہون گے حروف ہون گے آیات قرآنی ہون گیا انہوں دا نور نہیں ہوئے گا حدیث پڑھن گے اور اس کا نور جڑا ہے موجود نہیں ہوئے گا حدیث مبارکہ پڑھیاں جان گیا نور نہیں نصیب ہوئے گا سجدے ہون گے نمازی ہون گے حاجی ہون گے جھوٹے دی تعداد زیادہ ہوئے گی اس وقت سوشل میڈیا دیتے سب تو بڑی جیڑی بیماری ہے سب تو بڑی بیماری جیڑی ہے انبیاء کرام دے خلاف بکواسات جاری حضور دی آل دے خلاف کیا جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دے خلاف زبانہ کھولیاں جا رہی ہیں حضور دے غلامہ دے خلاف زبانہ دراز کیتیاں جا رہی ہیں چھترے بے بہار دی طرح اے جی اتنے ایم اے پڑھے ہوئے یہ ٹرپل ایم اے دے فلانا ایم اے دے ڈگانا ایم اے کیا چیز ہے افمن شرح اللہ صدرہ اسلام یہ اللہ کی مرضی ہے جس نو اسلام دے واسطے جدا سینہ کشادہ فرما ہے اتنے نہ مولوی ہونا ضروری ہے نہ حافظ ہونا ضروری ہے نہ قاری ہونا ضروری ہے یہ مولا دی مرضی ہے پیر جواد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے اس فرمان دے مطابق غازی علم دین دے قریب آ کے او علم دینا او حج تے میں کرتا رہا وا پر لوانا دا منڈا بازی لے گیا فرمایا حج تے میں کرتا رہا وا ایتھے نہ نمازیاں دی گل ہے نہ حجیاں دی گل ہے ایتھے گل ہے آداب دی اللہ جدا سینہ کشادہ فرما دے بابے ممتاز قادری دا بابے وسیلم دین دا لکڑی دا کام کرتا ہے 22 سال دا نوجوان ہے وہ دا سینہ کشادہ ہو جائے اور قربان جامع ظفر علی خان جیسے قبر دے کنارے کھڑے ہوتے آخر کاش اس جگہ میت میری ہوتی ہائے 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 اقبال نے جفا مار کے پیچھے کر لیا مولانا ابھی قوم کو آپ کی بڑی ضرورت ہے یہ بات نہ کریں اس واسطے میرے آقا دا وہ فرمان حضور نے فرمایا جڑا مومن ہے نا یہ ہمیشہ سادہ تے بوڑا باڑا ہو جائے ایک بندہ سادہ ہی ٹکا رہا تے مری ٹکا رہتا بھی سادہ ہے کوٹے ٹکا رہتا بھی سادہ ہے اسلام آباد آ جائے تا بھی سادہ ہی ٹکا رہا لیکن چھتری چوک آ جائے پھر بھی یہ سادہ ہی یہ سادہ ہے اور اقبال نے اس حدیث کا ترجمہ کیتا شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ اللہ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ ماندے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے براہمن میراث میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد
زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من وہ جڑے بازاں دے جڑے ٹھکانے آن شاہیناں دے ٹھکانے اوتھے اج کالیاں کاواں ڈیرے لائے ہوئے نے وہ سیاست کے میدان کے اندر بھی یزیدیت جڑی ہے غالب ہے اور مذہب کے نام دے بھی یزیدی لوگ اس وقت غالب نے اے یزیدی دور گزر رہا ہے جس دے وچ تسی موجود ہو اللہ ساڈا ایمان سلامت فرمائے سیاست دی کرسیاں تے بھی یزیدی تو نظر آؤں گے اور حضور دے ممبر تے بھی یزیدی بیٹھے ہوئے نے جڑے حضور دی آل کے خلاف اپنی زباناں دراز کر رہے ہیں زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من حضور نو ایک صحابی عرض کر دینا کہا قیامت جیڑی ہے وہ کس ٹائم ایسی گئی وہ دی کوئی نشانی حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت امانتاں ضائع ہون لگ پاؤ اور نہ این لوگوں دے معاملات نہ این لوگوں دے سپرد کر دیتے جاؤ نہ این لوگ جیڑے جس ٹائم حکمران بن جاؤ نہ حکمران بن جان امانتاں ضائع ہو لگ پاؤ اس وقت قیامت دا انتظار کرنا یہ وہی دور ہے یہ وہی زمانہ ہے اقبال نے یہ نہیں آکھیا کہ قرآن کتھوں سے قرآن سیکھنا ہی تو ایک دروازہ ہے رمز قرآن از حسین آموختے رمز قرآن از حسین آموختے آتش او شعلہ اندوختے اساں قرآن سکھیا ہے تے امام حسین علیہ السلام والوں سکھیا ہے ساڑھے اندر قرآن دا نور آیا ہے تے حسین علیہ السلام دے ذریعے آیا ہے رمز قرآن از حسین آموختے انہوں نے اللہ دے عشق دی ایسی اب جلائی ہے اگر ساڑھے اندر سوز موجود ہے اندوختہ پن آیا ہے ساڑھے دل جڑے نے عشق الہی دے اندر جلدے پہنے اقبال فرماؤں نے اے حسین جڑی شمع تساں جلائی ہے اسے روشنی دے اندر اسی سفر کرنے پیا جڑی تساں میدان کربلا دے اندر روشنی کی دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد خون او تفسیر ایجاد کرد ملت خوابیدارا بیدار کرد انہاں دے خون نے قرآن دی تفسیر پیش کی ہے ستی ہوئی ملت اسلامیہ جگہ دیتا ہے ملت خوابیدارا بیدار کرد ستے ہوئے لوگاں جگایا ہے ستے ہوئے مسلماناں جگا دیتا ہے اور مسلمانوں اٹھو اٹھو حسین پاک کو ان کے پیغام دے کے چلے نے فرمایا زندہ حق از قوت شبیری است اگر حق کا سلامت ہے نماز سلامت ہے روزہ سلامت ہے ارکان اسلام سلامت نو تے کی دے زور دے نال کی دی وجہ تو سلامت نو زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است آپ نے اپنے خون دے نال ہمیشہ واسطے حق کو سلامت کر دیتا ہے اور جڑے بیمان لوگ نو اپنی موت آپ مر گئے نے اپنی موت آپ مر گئے نے باطل ہمیشہ واسطے زمین بوس ہو گیا ہے
نمودور ہو گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے۔ امام حسین دے کربلا دے انقلاب دے نال باطل ہمیشہ واسطے مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ باطل آخر داغ حسرت میری حسرت دا داغ لے کے دنیا تو چلا گیا ہے، افسوس کا داغ سینے کے اندر رکھ کے اور مٹ گیا ہے، اور حسین پاک نے حق نو سلامت کر دیتا ہے، حق نو سلامت کر دیتا ہے۔ ایسا کلام طویل ہے لیکن اس مقام کرتے یہ شعر دس لیا کہ اقبال روندے ہے کلام لکھتے، اقبال رو رہے ہیں آل رسول دی یاد دے اندر، کربلا دی یاد دے اندر اقبال رو رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں جامی دی طرح، جس طرح جامی نے پیغام دیتا، نسیم جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم با آجا فدائے روضہ خیر البشر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوے من نظر کن، گرچے شد جامی ز لطف مشرف گرچہ شد جامی ضرورت وش خدایا این کرم بارے دگر کن۔ اسی طریقے نال اقبال بھی فضان ایک پیغام جاری کر رہے ہیں، اے ہوا، اے صبح دی ہوا، اے صبا، اے پیک دور افتاد گاں، اے صبا، افتاد گاں، اے سویرے دی ہوا، او جڑا دور دراز کربلا دا میدان میں، دور دراز جتھے امام علی مقام دا مزار اقدس ہے، اشک ماں، او میرے آنسو اٹھا کے لے جا، اشک ماں برخا کے پا کے او رساں، جا کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی قبر انور دی اس پاکیزہ مٹی تے جا کے چھڑکاؤ کر دے، اشک ماں برخا کے پاکے او رساں، جنہاں نے اس خاندان دے نال اپنی محبتوں کا رشتہ قائم کر لیا۔ ایک حدیث پیش کر کے میری بات ختم، ایک حدیث صرف، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں اور میری اہل بیت جنت دا ایک درخت ہوں، سبحان اللہ، سبحان، جنت دا ایک درخت ہوں، جنت دا ایک درخت ہوں، میں اور میری آل جنت دا درخت ہوں، ادھیاں شاخاں کائنات دے کونے کونے پھیلیاں ہوئیاں، انہاں شاخاں تھام لو، انہاں دے نال منسلک ہو جاؤ، میں اور میری آل جنت دا ایک درخت ہے، ادھیاں شاخاں مشرق تو مغرب شمال و جنوب تک پھیلیاں ہوئیاں نے، انہاں شاخاں تھام لو، انہاں پکڑ لو، جس نے انہاں شاخاں تھام لیا وہ میں محمد کریم دی بارگاہ دے اندر آ گیا، اور جیڑا میری بارگاہ دے اندر آ گیا میں اس کو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیا گا۔ سبحان اللہ۔ الفاظ، حروف تو الفاظ بنے، الفاظ تو آیات بڑیاں، حروف سمجھان واسطے استاد اے جی الفاظ پڑھائے جا رہے ہیں، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، اس کو مزید نکھار پیدا کرنے واسطے مجبد قاری دے کول حافظ صاحب کو بھیجا جاتا ہے۔ ہن جناب منظور قاری صاحب کو جا کے قرات سے، جس ٹائم قاری صاحب کو فارغ ہویا ہن عالم دین کو بھیجا گیا، انہاں دے معانی، لغوی معانی، اصطلاحی معانی یا جتنے بھی اگے اقسام موجود رہو، جا بھئی ہن عالم دین دے کول انہاں الفاظ دے لغوی معانی جڑے عالم دین دسے گا۔ حافظ صاحب نے پڑھایا، پھر مجبد قاری دے کول جنا گیا، پھر عالم دے کول انہاں دے معانی و مطالب تے اس نے کوشش کی تھی، رسائی حاصل کی تھی۔ میں بڑی تیزی کے نال گل آخری جملہ دین لگا، بڑی تیزی دے نال یا رب العالمین معاملہ کے ہوئے آقا دی حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا قرآن دے الفاظ نو، ایک قرآن دا حصہ الفاظ دا ہے، لیکن قرآن پاک دا ایک حصہ انوارات دا ہے،
سبحان اللہ ایک ظاہری الفاظ نو ایک قرآن دا نور ہے قرآن دے انوارات نو اور نور دے واسطے بندہ گزر جائے الفاظ پڑھے گئے مجبت کاری نے قرآن کے حوالے نال سمجھا دیتا عالم نے لغوی اصطلاحی معنی دے ہوتے دسترس حاصل کرا دیتی اے بھائی سگیا اے دے معنی اے دے مطالب نو ہن چاہیے الفاظ دا نور اس نور دے واسطے کدھر جائے اس نور دے واسطے جانا کیڑی جگہ تے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر سبحان اللہ اے میری گفتگو دا آخری حصہ ہے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر تاکہ انہاں الفاظ دا جڑا نور عطا کیتا جائے اے جلال الدین رومی تسی بہت بڑے عالم 672 سن ہجری تسی دنیا تو وصال فرما گئے لیکن اے قرآن دا نور تساں کتھوں حاصل کیتا اللہ اکبر آخری بات ہے میری الفاظ اللہ کو عطا کر دیتے ہیں اللہ قرات بھی عطا کرے اللہ پاک قرآن معانی و مطالب تو بھی آگہی عطا کرے لیکن اصل بات ہے قرآن پاک دے انوارات رومی فرماؤں دے نا ہاں ہاں میں بھی ایک بابا جی آ گئے نہ تنہا مندری میں خانہ مستم میں حقلیت نہیں پیتی عشق الہی اور عشق مصطفیٰ دی جڑی میں حقلیت نہیں پیتی میں الفاظ دے انوارات دی گل کر رہا ہوں رومی فرماؤں دے نے نہ تنہا مندری میں خانہ مستم عظیم ہم چومن بسیار شد مست اے اور بھی بڑے لوگ پی کے مست ہو گئے نے اے رومی تو ہن کس نے پلائی ہے تو ہن بھی کوئی پلاؤن والا کیڑا جنا ہے آپ فرماؤں نے چوپر من شمس تبریزی نظر کر لیکن اس تو پہلے بھی جلال الدین رومی فرماتے نے اے جڑی اے نیک لوگن پڑھائی جاندی ہے جنہاں دا دل صاف ہے پاکیزہ ہے وہ گندے برتن دے اندر تے گوالا دودھ بھی نہیں پاک دیتا بڑا پتر جو میرے اندر پڑھا ہونا چھڑ میرے اندر بیٹا رومی فرماتے نے عظیم ہے اے جڑی پاکیزہ ہے اے کنن پڑھائی جاندی ہے عظیم ہے پاکاں چوشیدند یہ نیک لوگن پلائی جاندی ہے جنیدو شبلیو اتار شد مست اے جنید بغدادین پلائی گئی ہے اتار قادرین پلائی گئی ہے اے اونا لوگاں دا حصہ رومی تو انکس پلائی ہے آپ فرمودن میں بھی ایک بابا پلان والا آ گیا ہے چوبر من شمس تبریزی نظر قد تو ملا برسرے بازار شد مست جاندیا جاندیا میں بھی انوارات دا او سمندر عطا کر کے او دریا میرے اندر سمو گئے نگاہ دنال جیڑا میں قرآن تے حدیث پڑھے آئے وہ نور بنا کے چلے گئے عاشق بنا کے چلے گئے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد جب تک کامل ولی دی نگاہ دے اندر تو نہیں آیا مولوی شد کوئی نہیں آیا انجے خالی کتاباں ہی پڑھنا پیا ہے یعنی پتہ چلیا قرآن دا نور لین دے واسطے کس کامل ولی دے قدماں دے اندر حاضری ای وجہ ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمودن کشفت موجود دے اندر آپ فرمودن ہے کہ مرشد کی حاضری تو بد کے مرید واسطے اور کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے یہ جنہیں دو چار گلہ میں کیجیاں کیونکہ میں 1.5-2 گھنٹے بولا نہیں میرا بخار نہ دے نہیں اپنا بخار نہیں رہا یہ ہر مولوی ہے یہ علم دا بخار ہوتا ہے وہ جڑا اس بھائی تے آ جاؤں پورا بھلا ہی تھی اچھا نہیں اللہ تعالیٰ محمد شاہ زیب